یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج منگل 12 اگست سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوشدار زہر میں بلبل، گزان اور دیگر علاقوں میں مسلح افراد کی آمد بعد فوجی آپریشن جاری۔ مسلح افراد اور فورسز درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ فوج کو ہیلی کاپٹروں کی مدد حاصل ہے۔ اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کی رہائی، جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دھرنا 28ویں روز بھی جاری رہا۔ کراچی پریس کلب سامنے زاہد علی کی رہائی کے لیے کیمپ 8ویں روز میں داخل ہوا۔ ہم پاکستان کے قبضے سے پہلے ایک آزاد ریاست کے مالک تھے۔ 11 اگست کی مناسبت سے کوئٹہ میں تقریب، ڈاکٹر نسیم بلوچ کا خطاب۔ امریکہ محکمہ خارجہ نے ایک جاری بیان میں کہا ہے کہ PLA اور مجید برگیڈ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ ڈگاری مرد خاتون قتل کیس، قاتل ملزم سردار شیرباز ساتگدئی کی درخواست ضمانت مسترد، جبکہ مقتولہ بانو بی بی کی والدہ کی ضمانت منظور ہو گئی۔ معاشی وسائل پر قابضین کا تسلط بلوچ قومی سماج کی ارتقاء کی راہ میں حائل ہے۔ غیرت کے نام پر سفاکانہ قتل قبضہ گیریت کی دین ہے۔ فری بلوچستان موومنٹ۔ تربت سمیع اللہ ولد طاہر علی سکنے میری تربت جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے لاپتہ تھے بازیاب ہو گئے ہیں۔ تربت تجابان لاپتہ ڈاکٹر داد شاہ کی لواحقین نے سی پیک روڈ بلاک کرنے کا آج کا فیصلہ 3 دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ شاہراہ کھلی رہے گی۔ اہل خانہ کیچ، گوادر، سبی، کولوا، جھاؤ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز پر بم حملے، فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ سبی بم دھماکے میں ASI افسر زخمی ہوا۔ تربت مغوی شخص کی تشدد زدہ نعش برآمد۔ نوش کی مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص ہلاک ہوا۔ تربت دوشیزہ نے گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ کوئٹہ میں مبینہ زہریلی چیز کھانے سے خاتون ہلاک ہو گئی۔ بارکھان پانی کی تلاش، 3 بچیاں ڈوب گئیں۔ کوئٹہ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے 11 اگست یوم تجدید عہد بلوچستان کی برطانیہ سے آزادی کا دن کی مناسبت سے منعقدہ پارٹی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے پہلے ہم ایک آزاد ریاست کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے جبری طور پر بلوچ وطن پر قبضہ کر لیا اور آج تک ہزاروں بلوچ مرد خواتین اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں بلوچ پاکستان کی جیلوں میں قید و بند اور غیر انسانی اذیتیں سہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدید ریاستی جارحیت کے باوجود ہماری قوم انتہائی ثابت قدمی سے اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ آزادی کے متوالے بلوچستان پر پاکستان کا قبضہ ختم کر کے رہیں گے اور ایک روشن صبح بلوچ قوم کا منتظر ہے۔ تم کے علاقہ گو ماضی میں اتوار کی شام بلوچ سرمچاروں نے قابض پاکستانی فورسز کی جانب سے شہید کیپٹن جہانگیر کے گھر میں قائم چوکی پر حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصانات سے دوچار کر دیا۔ بعد ازاں قابض فورسز نے آبادی کی جانب مارٹر گولے داغ دیے، جس کے نتیجے میں 2 سالہ عبداللہ ولد فہد، 3 سالہ محمد ولد غفور اور فاضل ولد فیصل نامی بچے شدید زخمی ہو گئے، جبکہ 12 سالہ محمد ولد عبدالغفور ہلاک ہوا۔ نوش کی گریڈ اسٹیشن کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے بہروز مینگل ولد شاہ ولی سکنے قادر آباد نوش کی نامی شخص قتل ہوا، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے۔ تربت یوسک سے لیاقت ولد سخیداد سکنے ڈھنڈار کولوا نامی شخص کی نعش برآمد۔ بتایا جا رہا ہے کہ چند روز قبل مسلح افراد نے انہیں اغوا کیا تھا۔ تربت آبسر میں بروز اتوار کو ایک خے نامی دوشیزہ نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجہ گھریلو ناچاکی بتائی جا رہی ہے۔
पुलिस वाकये की दूसरी पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। शाल मगरबी बाईपास के मकाम पर 18 साल शीन नामी दोषी ने मुबैना तौर पर जहरीली चीज खाने से बेहोश हो गई, बाद अजान चल बसी। बारखान राखीमों के हदूद मोज़े शेरखंड में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें रमजानी बलूच कबीले से ताल्लुक रखने वाली 7 और 8 साल 3 बच्चियां दुख्तरान बाजगुल और नूर मोहम्मद पीने का पानी भरने गईं। वहां गहरे खड्डे में डूबकर तीनों बच्चियां जान बहक हो गईं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएं। शुक्रिया।